بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول بلیک سن کا پہلا حصہ۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم۔ سنیے، انجوائے کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ جولیہ اور صالحہ ایک شاپنگ سینٹر سے باہر آئیں تو صالحہ سڑک پر دوسرے شاپنگ سینٹر میں جانے کی بات کرنے لگیں، لیکن جولیہ نے تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کافی پینے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ دونوں گزشتہ 2 گھنٹوں سے ونڈو شاپنگ میں مصروف تھی۔ ان دونوں نے 2-3 شیشیاں پرفیوم کی ضرور خریدی تھی، لیکن باقی سارا وقت وہ ونڈو شاپنگ کرتی رہی تھی۔ ونڈو شاپنگ خواتین کا شوق ہوتا ہے۔ وہ ریکوں میں موجود سامان کو دیکھتی، ان سے منسلک قیمتوں کے ٹیگ پڑھتی اور پھر ان سے بہتر کی تلاش میں آگے نکل جاتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے وہ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ونڈو شاپنگ ہر طبقے کی خواتین کی یکساں پسند ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کیونکہ اس طرح انہیں مارکیٹ میں موجود نئی اور جدید سے جدید اشیاء کے بارے میں علم ہوتا رہتا ہے، اور پھر خواتین محفلوں میں اپنی اپنی معلومات کے ذریعے دوسروں پر اپنی معلومات اور امارات کا رعب قائم کرتی ہیں۔ گو جولیہ اور صالحہ کے پاس سرمایہ کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اپنی فطرت کے مطابق دونوں گزشتہ کئی گھنٹوں سے ونڈو شاپنگ میں مصروف تھی، اور صالحہ تو اب مزید ونڈو شاپنگ کرنے کی خواہش مند تھی۔ لیکن جولیہ نے تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر ہاٹ کافی پینے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے، واقعی میں بھی اب ہلکی سی تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوں۔ اوکے، یہاں دارالحکومت کا سب سے بہترین کراؤن ریسٹورنٹ موجود ہے، وہاں کی کافی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، آؤ میرے ساتھ، صالحہ نے کہا اور سیڑھیاں اتر کر سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ جولیہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کی کار تو بہت پیچھے ایک پبلک پارکنگ میں موجود تھی، اس لیے وہ پیدل ہی چل رہی تھی۔ دونوں سڑکیں کراس کرنے کے بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں پہنچ گئی۔ مین گیٹ کھول کر وہ دونوں جب اندر داخل ہوئی تو ہال میں تقریباً تمام میزیں فل تھیں۔ آئیے میڈم، ادھر کونے میں میز خالی ہے، آئیے، ایک سپروائزر نے آگے بڑھ کر کہا تو جولیہ اور صالحہ دونوں باوردی سپروائزر کی رہنمائی میں ہال کے مشرقی کونے میں ایک میز کے گرد کرسی پر جا کر بیٹھ گئیں۔ اسی لمحے ایک باوردی ویٹر وہاں پہنچ گیا۔ ہاٹ کافی لے آؤ، صالحہ نے کہا تو ویٹر سر جھکا کر واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک کونے میں موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا ماحول ہے یہاں کا، میں تو یہاں پہلی بار آئی ہوں، جولیہ نے ہال کو طاہرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری منزل پر ڈائننگ ہال ہے، یہ ہال چائے، کافی اور مشروبات کے لیے مخصوص ہے، صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تم پہلے بھی یہاں آتی رہی ہو، کبھی تم نے ذکر تو نہیں کیا، جولیہ نے کہا۔ میں تو کئی بار یہاں آ چکی ہوں، اور میں ہی کیا، تقریباً پوری سیکرٹ سروس یہاں آتی رہی ہے، عمران سمیت، صالحہ نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر نے کافی کے برتن لگانے شروع کر دیے تو جولیہ بولتے بولتے رک گئی۔ مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، ایسا کیوں ہوا ہے، جولیہ نے کہا۔ عمران صاحب نے منع کر دیا تھا، صالحہ نے کافی کی پیالی تیار کرتے ہوئے کہا تو جولیہ بے اختیار اچھل پڑی۔ عمران نے منع کر دیا تھا؟ کیا مطلب؟ کیوں؟ وجہ؟ جولیہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ یہ بہت مہنگا ریسٹورنٹ ہے اور عمران صاحب مفلس و خلاش آدمی ہے، اور آپ نے روزانہ یہاں آنے کی فرمائش کر دینی تھی۔ صالحہ نے کافی کی پیالی اٹھا کر جولیہ کے سامنے رکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو جولیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تم واقعی اب شرارتی ہوتی جا رہی ہو، عمران تو چلو مفلس و خلاش ہوگا، صفدر تو مفلس نہیں ہے، جولیہ نے بھی ہنستے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ صفدر کیا، پوری سروس ہی امرا پر مشتمل ہے سوائے عمران صاحب کے، اس لیے ساری سروس یہاں آتی رہتی ہے مجھ سمیت، صالحہ نے کافی سپ کرتے ہوئے کہا۔ عمران جس قدر مفلس و خلاش ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے، بہرحال یہ اچھا ریسٹورانٹ ہے، اب عمران کو میں کہوں گی کہ وہ بطور سزا پوری سروس کو یہاں کھانا کھلائے، جولیہ نے کافی سپ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے صالحہ اس طرح چونک پڑی جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ کیا ہوا؟ جولیہ نے بھی چونک کر کہا، لیکن صالحہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا تو جولیہ کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ البتہ اس نے مزید کوئی بات نہیں، لیکن اسے معلوم ہو گیا تھا کہ صالحہ کے عقبی طرف موجود میز پر بیٹھے 2 آدمی باتیں کر رہے تھے۔ باتیں چونکہ آہستگی سے ہو رہی تھی، اس لیے جولیہ جو میز کی دوسری طرف اور قدرے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اسے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، البتہ صالحہ ان سے بہت قریب تھی، اس لیے وہ شاید ان کی باتیں سن رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ البتہ وہ دونوں ہاٹ کافی سپ کرنے میں بدستور مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آدمی اٹھ کر جانے لگے تو صالحہ نے جولیہ کو بھی ابھی واپس جانے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دونوں کے پیچھے چل پڑی، اور پھر وہ ایک پل ایک دوسرے کے پیچھے ہال سے باہر نکل گئے تو جولیہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔
یہ لڑکی بھی گئی کام سے، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد سہیلیہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس آئی اور آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ تم یہاں انجوائے کرنے آئی تھی یا جاسوسی کرنے؟ جولیا نے کہا۔ وہ دونوں باتیں ہی ایسی کر رہے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں صومالی قزاقوں کے الفاظ پڑے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں صومالی قزاقوں کا اخبارات اور ٹی وی پر بے حد چرچا ہے، جو سمندری جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں اور عملے کو پکڑ کر باقاعدہ کروڑوں ڈالرز تاوان لے کر چھوڑ دیتے ہیں، صالحہ نے کہا۔ ہاں، لیکن ان میں تمہارا انٹرسٹ کہاں سے شامل ہو گیا؟ جولیا نے کہا۔ ان میں سے ایک صاحب کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے تھا اور دوسرے کو بتا رہا تھا کہ صومالی قزاقوں کے ایک چھوٹے جہاز کو پاکیشیا کا تھا پکڑ لیا اور عملے کو یرغمال بنا کر جہازوں کو بموں سے اڑا دیا۔ پاکیشیا حکومت نے بہت بڑا تاوان دے کر عملے کو رہا کرایا۔ اصل بات وہ یہ بتا رہا تھا کہ عملے کے ساتھ ایک پاکیشی سائنسدان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا تھا اور پھر اسے غائب کر دیا گیا۔ اسے نہ ہی یرغمالیوں میں رکھا گیا اور نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی اسے چھوڑا گیا ہے۔ اس سائنسدان کا نام ڈاکٹر آفتاب بتا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ریسٹورنٹ کا بل ادا کیا، اٹھ کر جانے لگے تو میں ان کے پیچھے اس لیے گئی تاکہ ان کی کار کا نمبر چیک کر سکوں، صالحہ نے کہا۔ کیوں؟ تمہارا یا ہمارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ملٹری انٹیلیجنس کا مسئلہ ہوگا، وہی نمٹیں گے، جولیا نے کافی کی دوسری پیالی بناتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ چیف کے نوٹس میں نہ لایا گیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آفتاب یہاں پاکیشیا میں کسی اہم فارمولے پر کام کر رہا ہو، اس لیے میرا خیال ہے کہ چیف کو اطلاع دے دی جائے۔ اور عمران صاحب بھی اس طرح کام کرتے ہیں، انہیں ایسی اطلاعات ملتی ہیں تو وہ چیف کو اطلاع دیتے ہیں اور پھر اس میں سے سیکرٹ سروس کا کیس برآمد ہو جاتا ہے، صالحہ نے کہا۔ تم عمران کی شاگرد بنتی جا رہی ہو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بہن بڑے بھائی کی شاگرد نہیں بنے گی تو اور کیا کرے گی؟ اب بھابھی تو ہے نہیں کہ اگر شاگرد بنا سکے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کا چہرہ صالحہ کی بات سن کر بے اختیار کھل اٹھا۔ ایسی بات مت کیا کرو، تمہارے بڑے بھائی کو صرف دوسروں کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے، جولیا نے کہا۔ دوسروں میں کون کون شامل ہے؟ صالحہ نے اور زیادہ شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اس بار جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا خیال ہے، چیف کو اطلاع دی جائے یا عمران صاحب کو؟ صالحہ نے کہا۔ عمران کا کیا تعلق؟ اگر کوئی کیس ہوگا اور ٹیم کو مشن پر بھیجنے کا فیصلہ ہوگا تو چیف عمران کو ہائر کر لے گا، اس سے پہلے عمران صرف سب کا دوست ہے۔ تم چیف کو بتاؤ، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ نیک کام آپ کریں، صالحہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤٹ لیٹ پر چلتے ہیں، وہاں سے فون کریں گے، یہاں پبلک جگہ سے بات نہیں ہو سکتی، جولیا نے کہا اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں سوار اس پلازے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جس میں جولیا کا فلیٹ تھا اور صالحہ کا بھی۔ سابقہ رہائشی پلازے سے شفٹ ہوتے ہی ان دونوں نے اس نئے تعمیر شدہ پلازہ میں 2 لگژری فلیٹ اکٹھے ہی بک کرا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ وہ آئندہ بھی یہی کوشش کریں گے کہ ایک ہی پلازے میں رہیں، کیونکہ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کو زیادہ وقت دینے کا موقع مل جاتا تھا۔ جولیا کے فلیٹ میں پہنچ کر جولیا نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطوں ہی دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں چیف، جولیا نے کہا اور پھر اس نے مختصر طور پر صالحہ کے ساتھ کراؤن ریسٹورنٹ میں جانے اور وہاں صالحہ کی ان 2 افراد کی بات سننے کے بارے میں بتا دیا۔ عمران کو فون کر کے یہ ساری بات تفصیل سے بتاؤ اور اسے میرا حکم بتا دو کہ وہ سرداور سے اس سائنسدان کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور پھر مجھے رپورٹ دے، چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چونکہ جولیا نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا اس لیے ساتھ بیٹھی صالحہ نے بھی چیف کا جواب سن لیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران کو اطلاع دے دیں، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف سرداور سے معلومات کرنا اپنے لیے تک سمجھتا ہے، اس لیے یہ کام اس نے عمران کے ذمہ لگایا ہے، جولیا نے چیف کی سائٹ لیتے ہوئے کہا اور صالحہ بے اختیار مسکرا دی۔ جولیا نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا۔ ممکنہ مسیح علی عمران MSD یکسی آکسن بدزبان قطبل کے بدہان قط فلیٹ ملکیہ سپر فیاض و مقبوضہ قط بول رہا ہوں، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا عجیب سے الفاظ بولنے شروع کر دیے ہیں؟ یہ ملکیہ اور مقبوضہ کیا ہوتا ہے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ قانونی الفاظ ہے، ملکیہ کا مطلب ہوا کہ کون اس فلیٹ کا مالک ہے اور مقبوضہ کا مطلب ہے کہ کس کا اس پر قبضہ ہے۔ اب مالک تو بہرحال سپر فیاض ہے، میں نے تو اس سے کئی بار کہا ہے کہ مجھے گفٹ کر دے، لیکن کسی کو بخار دیتے ہوئے بھی اس کی جان نکلتی ہے، فلیٹ کی ملکیت کہاں سے دے گا؟ اب تم اسے جائز کہو یا ناجائز، قبضہ میرا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اتنے مشکل الفاظ کیوں بولتے ہو؟ سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ اور پھر مجھے یہ ملکیہ مقبوضہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صفدر یا جنگ بہادر قطبانی کا یاد کر لے اور پھر تمہاری طرف سے ڈیمانڈ کر دی جائے کہ حق مہر میں تمہیں یہ فلیٹ لکھ دیا جائے، تو میں پہلے بتا دوں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ شٹ اپ،
जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हो, जोलिया ने इस बार मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। पेशबंदी ज़रूरी होती है, वरना निकाह से पहले ही बारात को वापस कर दिया जाता है। और तुम खुद सोचो कि अली इमरान बेचारे के दिल पे क्या गुजरेगी जब उसकी बारात को वापस कर दिया जाएगा कि उसके पास मलकियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इमरान भला कहाँ बाज आने वाला था। सौलेह ने जोलिया के हाथ से रिसीवर ले लिया। इमरान साहब, मैं सौलेहा बोल रही हूँ, आपकी छोटी बहन। आप हमारी होने वाली भाभी को क्यों तंग करते हैं? आप यहाँ फ्लैट पर आ जाएं। जोलिया के फ्लैट पर चीफ ने एक केस के सिलसिले में हुक्म दिया है कि इमरान को बता दिया जाए कि वो इस पर काम करे। सौलेह ने कहा, मेरे पास तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं और पैदल चलूँ तो हर आदमी रोक कर पूछता है कि पेट्रोल की बचत हो रही है। अब तुम ही बताओ मैं किस किस के आगे रो ना रहूं, इसलिए फ़ोन पर ही बता दो। इमरान ने कहा, नहीं, आप यहाँ फ्लैट पर आएँ, फिर बात होगी, और जल्दी आएँ, इमरजेंसी है। मैं और जोलिया आपका इंतज़ार कर रही हैं, सौलिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। मोटर बोट कासी तेज़ रफ्तारी से समंदर में आगे बढ़ती चली जा रही थी। अर्शे पर एक कुर्सी पर अधेड़ उम्र एशियाई बैठा हुआ था। उसके बाजू और जिस्म को कुर्सी के साथ रस्सी से इस तरह बांधा गया था कि वो मामूली सी हरकत करने के भी काबिल न रहा था। उसके गिर्द चादर दोके अफ्रीकी हाथों में मशीन गन उठाए कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि मोटर बोट का कैप्टन भी अफ्रीकी था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बताते क्यों नहीं? अधेड़ उमर ने रो देने वाले लहजे में कहा। कोम्बो, बता दो बेचारे को, अभी वापस तो नहीं जा सकता, अफ्रीकी ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। उसके गहरे सियाह रंग के चेहरों पर मोतियों से भी ज़्यादा सफ़ेद दांत दूर से ही चमकते नजर आ रहे थे। चलो बता देता हूँ। सुनो डॉक्टर आफ्ताब, तुम्हें एक खुफिया जजीरे पर पहुँचाया जा रहा है, ऐसे जजीरे पर जिसके बारे में दुनिया अभी तक कुछ नहीं जानती और ना ही उसे किसी नक्शे पर जाहिर किया गया है। वहाँ एक खुफिया साइंसी लेबॉर्ट्री कायम की गई है जो दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद एक खुफिया तंजीम ब्लैक सन ने कायम की हुई है। उस लेबॉर्ट्री में एक मिसाइल पर काम हो रहा है जिसके ज़रिए तवील फासले पर मौजूद किसी भी बड़े से बड़े और एंटी मिसाइल सिस्टम के हामिल लड़ाका बहरी जहाज़ों को यकीनी तौर पर तबाह किया जा सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए जहाज़ों पर हुकूमत कायम करना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि सुपर पावर्स की ज़्यादा ताकत उनके लड़ाका जहाज़ों पर रखी गई है और ये लड़ाका बहरी जहाज़ दुनिया के किसी भी समंदर में पहुंचकर किसी भी मुल्क को चंद लम्हों में तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे लड़ाका बहरी जहाज़ों की हिफाजत का सिस्टम भी नाकाबिल तस्खीर बना दिया जाता है, लेकिन ये मिसाइल जिस पर इस जजीरे की लेबॉर्ट्री में गुज़िश्ता 4 सालों से काम किया जा रहा है, इसमें चंद रुकावटें सामने आ गई हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया था। तुम्हारे बारे में जब मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि तुम एक्रीमिया में एक साइंसी कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट करने गए हो। अब तुम्हारी वापसी एक बहरी जहाज़ के ज़रिए हो रही है, क्योंकि तुम समंदरी सफ़र को बेहद पसंद करते हो। हमें हेडक्वार्टर ने हुक्म दिया था कि हमने सोमाली क़ज़ाफ़ों को तो मशन दे दिया, जिन्होंने तुम्हारे जहाज़ को अगवा कर लिया और अमले को यरगमाल बना लिया। तुम्हें हमारे हवाले कर दिया गया है और अब हम तुम्हें उस खुफिया जजीरे पर ले जा रहे हैं ताकि तुम ब्लैक मिसाइल पर पेश आने वाली साइंसी रुकावटों को दूर कर दो। कोम्बो ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? डॉक्टर आफ्ताब ने कहा तो कोम्बो समेत वहां मौजूद सारे अफ्रीकी कहका मारकर हंस पड़े। इनकार की सूरत में तुम्हारी बीवी, 2 मासूम लड़कों लड़कियों और तुम्हारी बूढ़ी माँ को पाकिस्तान से अगवा करके उस खुफिया जजीरे पर पहुंचा दिया जाएगा, फिर तुम्हारे सामने उनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए जाएंगे। कोम्बो ने मज़े ले लेकर जवाब देते हुए कहा, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही जालिम क्यों ना हो। डॉक्टर आफ्ताब ने कहा, तुम्हें इस कदर इनाम व अकराम दिया जाएगा, इस कदर दौलत दी जाएगी कि तुम्हारी आइंदा 7 नहीं बल्कि 107 नस्लें बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारेगी। कोम्बो ने कहा, यह ज़रूरी तो नहीं कि मैं वाकई साइंसी रुकावटों को दूर कर सकूं। मेरी ज़िंदगी वाकई मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए गुजर रही है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि उस नए अंदाज के मिसाइल में मैं पेश आने वाली रुकावटों को दूर कर सकूँ। डॉक्टर आफ्ताब ने कहा, हमारे साइंसदानों ने तुम्हारा इंतखाब सोच समझकर किया होगा, इसलिए ये बात तय है कि तुम इन रुकावटों को दूर कर सकते हो, और अगर तुमने कोई बहानाबाजी की तो फिर वही होगा जो मैंने तुम्हें पहले बताया है, और फिर अगर तुम जिंदा भी रहे तो सारी उम्र खौफ से सो न सकोगे। कोम्बो ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हारी तंजीम का हेडक्वार्टर इस जजीरे पर है? डॉक्टर आफ्ताब ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, नहीं, हेडक्वार्टर तो समंदर के नीचे है। किस समंदर में, मैंने इसका इल्म हमें तो क्या किसी को भी नहीं। वहाँ से सिर्फ अहकाम दिए जाते हैं और इनकी तामील न होने पर खौफनाक सज़ाएँ दी जाती हैं, बस हमें तो इतना मालूम है। कोम्बो ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कब तक इस जजीरे पर रहना होगा? डॉक्टर आफ्ताब ने जवाब
دیتے ہوئے کہا، جب تک سائنسی رکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی۔ کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا پھر مجھے پاکیزہ واپس جانے کی اجازت مل جائے گی؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا، ہاں کیوں نہیں، اور تمہیں اس قدر انعام دیا جائے گا کہ تم اس کی مالیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اربوں خربوں ڈالر جو تمہارے نام کھولے گئے اکاؤنٹ میں نہ صرف ایک بار بلکہ مسلسل جمع ہوتے رہیں گے۔ کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آ سکتی ہے؟ تم ایک آدمی کو اتنی بڑی دولت دے سکو؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا تو اس بار کومبو سمیت بے اختیار ہنس پڑے۔ تاوان کی رقمیں کروڑوں اربوں ڈالرز میں ہوتی ہیں، پھر تنظیم کے تحت پوری دنیا میں ہر قسم کا ناجائز کاروبار ہوتا ہے جس سے ناقابل یقین دولت اکٹھی کی جاتی ہے۔ اس لیے بے فکر رہو، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا، اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری تنظیم کو جو بھی فائدہ پہنچائے گا اسے دل کھول کر نوازا جائے گا اور نوازا جائے گا۔ کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کومبو کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز گونجنے لگی تو کومبو نے جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس کومبو اٹینڈنگ یو، اوور۔ کومبو نے اسکت بات کرتے ہوئے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ اوور۔ ایک مشین سے آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فولادی گرائیوں کو آپس میں رگڑ کر آواز پیدا کی جا رہی ہو۔ وکٹری چیف، ڈاکٹر آفتاب کو لے کر ہم ماسٹر آئی لینڈ لے جا رہے ہیں، اوور۔ کومبو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اسے بتا دیا گیا ہے کہ اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، یس چیف، دونوں پہلوؤں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کام کرے گا، اوور۔ کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ماسٹر آئی لینڈ تم کب تک پہنچ رہے ہو، اوور۔ چیف نے پوچھا، تم؟ کومبو نے کیپٹن کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا، 1 گھنٹے میں، کیپٹن نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو یہی وقت، کومبو نے بتا دیا۔ اوکے، میں ڈاکٹر اسٹورم کو کہہ دیتا ہوں، وہ اس سائنسدان کو تم سے وصول کر لے گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کومبو نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تمہارے یہ چیف کیا سمندر کے نیچے سے بات کر رہا تھا؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا تو کومبو بے اختیار ہنس پڑا۔ بلیک سن پوری دنیا میں پھیلی ہوئی یہ بہت وسیع تنظیم ہے، اسے دنیا سے ناداستہ خفیہ رکھا گیا ہے کہ جب تنظیم ہر لحاظ سے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اسے اوپن کیا جائے گا۔ ہیڈ کوارٹر تو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اس تنظیم کے تحت بے شمار سیکشنز ہیں اور ہمارا تعلق سپر ٹاپ سیکشن سے ہے، اور جو چیف کال کر رہا تھا وہ سپر ٹاپ سیکشن کا چیف تھا، اور نہ جانے اس کا سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، یورپ میں، ایکریمیا میں، یا ایشیا میں، یا پھر افریقہ میں۔ کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، حیرت ہے کہ اتنی بڑی تنظیم کام کر رہی ہے اور کسی کو اس کا علم ہی نہیں، ڈاکٹر آفتاب نے کہا، اس لیے کہ اسے خفیہ رکھا جاتا ہے، ہر سیکشن اور ذیلی تنظیم کے اپنے اپنے نام ہیں۔ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم واپس جاؤ گے تو تمہارے ذہن سے مشینوں کے ذریعے یہ معلومات ہمیشہ کے لیے واش کر دی جائے گی، کومبو نے جواب دیا تو ڈاکٹر آفتاب نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب اسے اس تنظیم کے بارے میں درست طور پر سمجھ آئی ہو۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ فون پر پہلے جو لیا اور پھر صالحہ نے اس سے بات کی اور انہوں نے چیف کا حوالہ دے کر اسے اپنے فلیٹ پر کال کیا تھا، اور عمران کے لیے اس لیے یہ نئی بات نہیں تھی کہ کوئی مشن ان دنوں نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کسی مشن کے سلسلے میں ابتدائی کام ہو رہا تھا۔ پھر چیف کے حوالے سے اسے فلیٹ پر کال کرنے کی وجہ عمران جاننا چاہتا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی، آج کمال ہو گیا ہے بلیک زیرو، کوچا جانا سے کال آئی ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کوچا جانا میں سر کے بل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ سر کے بل چلنے کے لیے جیسے ہی سر کو نیچے کرتا ہوں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیسے کوچا جانا سر کے بل جاؤں؟ عمران نے زباں روا ہو گئی۔ عمران صاحب، جولیا کا فون آیا تو اس نے بتایا کہ وہ صالح کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے کراؤن ریسٹورانٹ میں کافی پینے جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں صالح نے 2 افراد کی گفتگو سنی، ان میں سے ایک ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی تھا، اس نے بتایا کہ پاکستانی بحری جہاز کو صومالی قزاقوں نے پکڑ لیا، پھر جہاز کو تو وہ تباہ کر دیا گیا اور عملے کو تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا۔ البتہ اس جہاز میں ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر آفتاب بھی سوار تھا جسے غائب کر دیا گیا ہے۔ یہ گفتگو سن کر جولیا نے مجھے فون کیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ آپ کو فون کر کے کہے کہ ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرے تاکہ مزید آگے بڑھا جا سکے۔ بلیک زیرو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تو اس بار چھوٹی بہن بڑے بھائی کے کام آ رہی ہے؟ عمران نے کہا، کیا مطلب ہوا عمران صاحب اس بات کا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، طویل عرصے سے کوئی مشن سامنے نہیں آیا اور بغیر مشن کے تم چھوٹا سا چیک بھی نہیں دیتے، جبکہ آغا سلیمان پاشا کا غصہ عروج پر پہنچ جاتا ہے اور میں قیر و درویش پر جان درویش کے مصادق سب
کچھ خاموشی سے سہتا رہتا ہوں، لیکن بہنیں واقعی بھائیوں کے بہت خیال رکھتی ہیں، اس لیے تو صالح نے مجھے چیک کر دلوانے کے لیے مشن تلاش کر لیا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کہا تو یہی جاتا ہے کہ بہنیں اور بیٹیاں دونوں بھائیوں اور والد کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، بیٹیاں واقعی والد کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ثریا اب تک روزانہ فون پر ڈیڈی کا حال احوال اس طرح پوچھتی ہے جیسے ڈیڈی چھوٹے سے بچے ہوں اور اپنا خیال نہ رکھ سکتے ہوں۔ اور ہاں، مجھے ایک بزرگ کا قول یاد آ گیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہ مل جائے، اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بات تو آپ نے خلاف جاتی ہے عمران صاحب کہ آپ اپنے ڈیڈی کا خیال نہیں رکھتے اور یہ کام ثریا کو کرنا پڑتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، ارے میں تو ہر مہینے جا کر ڈیڈی سے چیک لے آتا ہوں، اور جب میں ان کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوں تو میرے پاس زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہوتے، اس سے مجھے پیسے دیے جائیں گے تاکہ میں زہر کھا سکوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارا چیف تم سے کام لیتا ہے اور پیسے کیوں نہیں دیتا، تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں، چیف کہتا ہے کہ سرکاری خزانہ جاگیردار کے بیٹوں پر ضائع نہیں کیا جا سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ ڈیڈی اب چیف کو کون سمجھائے گا کہ جاگیردار کا مفلس و قلاش بیٹا بھوکا مر رہا ہے، تو ڈیڈی ایک چیک دے دیتے ہیں تاکہ میں زہر خرید کر ان کو مزید چیک دینے کی تکلیف سے بچا سکوں، لیکن اب کیا کیا جائے، پاکی اشیاء میں تو زہر بھی ملاوٹی ملتا ہے، اس لیے بجائے مرنے کے الٹا بھوک لگنے لگ جاتی ہے۔ عمران نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو بے اختیار کھل کر ہنس پڑا۔ اوکے، بس دعا کرتے رہنا کہ کوئی مشن بن جائے اور میں تم سے کچھ ایڈوانس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار اسے خیال آیا کہ وہ سرداور سے ڈاکٹر آفتاب کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، پھر اس نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ اس طرح جولی اور صالح کو شک پڑ سکتا ہے کہ عمران اور چیف ایک ہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار اس کی رہائشی پلازا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جس میں جولی اور صالح دونوں کے رہائشی فلیٹ تھے۔ عمران نے کار پلازا کے وسیع پارکنگ میں روکی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر واقع جولیہ کے فلیٹ کے بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ جولیہ کی آواز ڈور فون سے سنائی دی۔ لیلا کے دروازے پر بیچارہ مجنوں کے علاوہ اور کون دستک دے سکتا ہے؟ عمران نے کہا، یہاں کوئی لیلا نہیں رہتی۔ دوسری طرف سے جولیہ کی مصنوعی غصے سے بھری آواز سنائی دی، کوئی لیلا نہ رہتی ہوگی، مجنوں کی لیلا تو رہتی ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اس بار کھٹک کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ آؤ، دروازے پر موجود جولیہ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو عمران اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح آنے والے کے سر پر لٹ نہیں مار دیا جاتا کہ آؤ، بلکہ کہا جاتا کہ آئیے جناب، حضور تشریف لائیے، قدم رنجہ فرمائیے، آپ نے ہمارے فلیٹ پر تشریف لا کر ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ عمران کی زبان ایک دفعہ پھر رواں ہو گئی تھی۔ جس دن تمہاری زبان رک جائے گی اس دن دنیا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، جولیہ نے کہا تو ہال میں بیٹھی صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ عمران کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، شب حجر کا کہیں دور دور تک امکان نہیں رہے گا، روز و وصل ختم ہونے میں نہیں آئے گا، اور قید و بیچارہ کھڑا بیچ و تاب کھاتا رہ جائے گا۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا، اس نے زبان ویسی ہی روا تھی۔ میں چائے بنا لاؤں؟ جولیہ نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ ارے نہیں جولیہ، تم بیٹھ کر عمران صاحب کو تفصیل بتاؤ، میں چائے بنا لاتی ہوں، صالح نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، اس لیے تم ہی بتاؤ، میں اسے چائے بنا لاتی ہوں، جولیہ نے کہا۔ تم دونوں بیٹھ کر خواتین کی مشہور عادت کے مطابق باتیں کرو، چائے میں بنا کر لاتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ جولیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ عمران صاحب، آپ کو چائے بنانا آتی ہے؟ صالحہ نے کہا۔ آتی تو نہیں، میں نے جب بھی گھر میں چائے بنانے کی کوشش کی تو ثریا میرے گلے پڑ گئی تھی کہ اس کی موجودگی میں بڑے بھائی چائے بنائیں، یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب فلیٹ میں چائے بنانے کی کوشش کرتا تو آغا سلیمان پاشا آڑے آ جاتا کہ میں اس کی موجودگی میں چائے بناؤں تو یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے عمران صاحب یا سلیمان کے لیے؟ صالح نے کہا۔ وہ اپنی بات کہاں کر سکتا ہے، وہ آل ورلڈ کوک ایسوسی ایشن کا صدر ہے، وہ کہاں ڈوب مر سکتا ہے؟ ایسے عہدوں پر پہنچ جانے والا لوگ شیم پروف ہو جاتے ہیں۔ عمران کی زبان روا ہو گئی۔ ثریا نے میری حمایت میں بات کر دی ہے، اس لیے اب میں چائے بنا لاؤں گی۔ میں بھی ثریا کی طرح عمران صاحب کی چھوٹی بہن ہوں، صالح نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا ہے جب ہم دونوں اکیلے بیٹھ کر باتیں کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیہ کا سرخ و سفید چہرہ شرم سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی
थोड़ी देर बाद जोली और सालिया दोनों चाय के बर्तन उठाए वापस आ गईं। हाँ, तो अब कौन सी दरवेशी किस्सा सुनाएंगी? इमरान ने चाय पीते हुए कहा। दरवेशनी क्या होता है? जोली ने चौंक कर कहा। दरवेश की मोनस दरवेशनी है ही बनती होगी। वैसे मेरा आज तक किसी दरवेशनी से वास्ता तो नहीं पड़ा, क्योंकि दरवेश उसे कहते हैं जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना भागे, और ख़वातीन तो ख्वाहिशात से हट ही नहीं सकती। इमरान की ज़ुबान एक बार फिर रवा हो गई। इमरान साहब, आप डॉक्टर आफ्ताब के नाम किसी साइंसदान से वाकिफ़ हैं? सौले ने संजीदा लहजे में कहा तो इमरान यकलक संजीदा हो गया। नहीं, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ है? इमरान ने कहा तो सौलिया ने शॉपिंग पर जाने और फिर क्राउन रेस्टोरेंट में बैठने और उस दौरान दो अफराद की गुफ्तगू सुनने से लेकर उन अफराद की कार्ड का नंबर चेक करने और फिर चीफ को तफसील बताने और चीफ की तरफ से इमरान को बताने वाली पूरी तफसील से बता दी। गो इमरान पहले सारी तफसील ब्लैक ज़ीरो से फ़ोन पर सुन चुका था, लेकिन उसने यहाँ यही तासर दिया कि वो ये सारी बातें पहली बार सुन रहा है। क्या उस आदमी ने खुद बताया था कि उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है? इमरान ने सौलिया से पूछा। दूसरे आदमी को उसने बताया था कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस सिलसिले में काम कर रहा है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसमें से मैं यही समझूं कि उस आदमी का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। सौलिया ने जवाब देते हुए कहा। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? इमरान ने पूछा तो सौलिया ने नंबर बता दिया। इमरान ने जेब से सेल फोन निकाला और उसे ऑन करके उसने नंबर प्रेस करके राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। टाइगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद टाइगर की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करो और चेक करके अभी फ़ोन पर बताओ कि ये कार किसकी है। मैं जोलिया के फ्लैट पर मौजूद हूँ, इमरान ने कहा और साथ ही सौलिया का बताया हुआ कार का नंबर दोहरा दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने राब्ता ऑफ करके सेल फ़ोन को जेब में डाल लिया और फिर सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि इमरान ने उनको बराह रास्त नंबर पेश किया था। अली इमरान MSDSC ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में तारुफ कराते हुए कहा। किस सन में तुमने DSC की डिग्री हासिल की है? दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। आपसे तो बहुत बाद में ली है। सुना है आपके दौर में डिग्रियां देने के बजाय वैसे ही कह दिया जाता था कि जाओ तुम पास हो, इसलिए तुम खुद ही डिग्री बना लो ताकि गरीब यूनिवर्सिटी पर डिग्री बनाने का माली बोझ ना पड़े। इमरान भला कहाँ काबू में आने वाला था? जिस तरह तुम अपनी डिग्रियों का प्रोपेगेंडा करते रहते हो, इस पर अब मुझे अपनी डिग्रियों पर शर्म आने लग गई है। सरदावर ने हंसते हुए कहा। आनी भी चाहिए शर्म, क्योंकि डिग्रियां जो ऐसी हैं, इमरान ने कहा तो इस बार दूसरी तरफ से सरदावर जैसे संजीदा और मतीन आदमी भी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा, बहुत हंस लिया। अब वो बात बताओ जिसके लिए फ़ोन किया है। मैं एक ज़रूरी मीटिंग में जाने के लिए उठने ही वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई, सरदावर ने कहा। आप बेशक एक के बजाय 2 बार उठकर बैठ जाइए, आपको कौन रोक सकता है। वैसे मैंने एक साइंसदान डॉक्टर आफ्ताब के बारे में मालूमात हासिल करनी थी, इमरान ने कहा। डॉक्टर आफ्ताब? ओह, तो तुम उस सिलसिले पर काम कर रहे हो, सरदावर ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या सिलसिला है, अलबत्ता एक रेस्टोरेंट में चंद बातें सुनी गई हैं जिनका इल्म चीफ को हुआ तो चीफ ने हुक्म दिया कि आपसे डॉक्टर आफ्ताब के बारे में मालूमात हासिल की जाए, इमरान ने कहा और साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर सौलिया की बताई हुई बातें दोहरा दी। इन दिनों मिसाइल टेक्नोलॉजी का दौर है और हर तरफ नए से नए अंदाज के मिसाइल ईजाद किए जा रहे हैं। डॉक्टर आफ्ताब का ताल्लुक भी मिसाइल टेक्नोलॉजी से था, सरदावर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। था? क्या मतलब सरदावर? इमरान ने चौंक कर कहा। क्योंकि डॉक्टर आफ्ताब को हलाक कर दिया गया है और उसकी लाश आज रात किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएगी, सरदावर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। तफसील से बताएं सरदावर, ये तो इंतहाई अहम मामला है और चीफ को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, इमरान ने कहा। डॉक्टर आफ्ताब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुनक्कद एक साइंसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए क्रीमिया गए। वो समंदरी जहाज़ पर सफ़र करने के बेहद शौकीन थे। जाते हुए तो इनके पास चूँकि वक्त नहीं था, इसलिए वो हवाई जहाज़ पर गए थे, लेकिन वापसी पर वो एक पाकिस्तानी मुसाफिर ब्रादर बहरी जहाज़ पर सवार होकर वापस आ रहे थे कि अचानक इत्तला मिले कि सोमाली कसाब को बहरी जहाज़ को लूट लिया और इसके मुसाफिरों और अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज़ को बमों से उड़ा दिया गया। अलबत्ता डॉक्टर आफ्ताब के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अमले को जहाज़ रान कंपनी ने तावान देकर छुड़ा लिया गया, जबकि मुसाफिरों को उनके ख़ानदान ने जो तावान न दे सके उन्हें हलाक करके उनकी लाशें समंदर में फेंक दी गईं। डॉक्टर आफ्ताब के बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा था, हालांकि वो भी इस मुसाफिर बहरी जहाज़ में मौजूद थे। रेड रोज़ के नाम से रजिस्टर्ड था, सफ़र कर रहे थे। हुकूमत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से कहा कि वो सोमाली कज़ाकों से किसी भी तरह से रब्ता करके डॉक्टर आफ्ताब के बारे में हतमी मालूमात हासिल करे और डॉक्टर आफ्ताब जहाँ भी हो उनकी वापसी यकीनी बनाई जाए।
آج اب سے 2 گھنٹے پہلے اطلاع ملی ہے کہ صومالی قزاقوں سے رابطہ ہوا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر آفتاب نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ البتہ ان کی لاش موجود ہے جو واپس کی جا رہی ہے اور آج رات کو ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچ جائے گی۔ سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آفتاب کہاں رہتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈان کالونی کی ایک کوٹھی میں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بے حد شریف آدمی تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، اس لیے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے قزاقوں کے مقابل مزاحمت کی ہوگی۔ سرداور نے کہا، پھر قزاقوں کو انہیں ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ان کے بدلے حکومت سے تاوان کی بہت بڑی رقم وصول کر لیتے۔ عمران نے کہا، ہاں تمہاری بات تو درست ہو سکتی ہے۔ بہرحال مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے اور ان کی موت پاکستان کے لیے بھی خاصی افسوسناک ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے میزائل پر کام کر رہے تھے جو سمندر میں کام کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ سائنسی کانفرنس میں اپنا مقالہ پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے شکریہ۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاثرات نمایاں تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ فلائٹ اسی کا تھا اور کال اس کے لیے بھی ہو سکتی تھی۔ یس جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، باس یہاں موجود ہوں گے۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی مودبانہ آواز سنائی دی تو جولیا نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ باس جو رجسٹریشن نمبر آپ نے بتایا ہے یہ کار افضل خان کے نام رجسٹرڈ ہے اور اس میں افضل خان کا جو پتہ دیا گیا ہے اس پتے پر افضل خان کے نام کی پلیٹ موجود ہے جس پر پورا نام میجر افضل خان تحریر ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے اب معلومات کرو کہ یہ صومالی قزاق کس سمندر کس روڈ پر چلے جانے والی بحری جہاز کو پکڑتے ہیں اور تاوان وغیرہ وصول کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جس قدر ہو سکے تفصیلی معلومات مجھے چاہیے۔ عمران نے کہا، یس باس میں کوشش کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا، سنو یہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر آئندہ تمہارے منہ سے لفظ کوشش نکلا تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ نان سینس، کوشش کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جنہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا۔ مجھے تفصیلات چاہیے، بس میں نے کہہ دیا، بس تفصیلات۔ عمران نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس سوری باس، آئندہ ایسا نہیں ہوگا باس۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ وہ تمہارا اتنا ادب کرتے ہیں اور تم اسے ذہین آمیز انداز میں ڈانٹ رہے ہو؟ نان سینس، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس بار جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ استاد کا رعب و دبدبہ قائم رہنا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس کرنل شاہ بول رہا ہوں، ایک رعبدار آواز سنائی دی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کی خدمت میں علی عمران حاضر ہیں۔ علی عمران نے کہا، او ہو عمران صاحب، آپ بڑے عرصے بعد فون کیا ہے۔ آپ کے چیف تو ہمیں گھانس ہی نہیں ڈالتے، آپ تو آفس آ جایا کریں، ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ لیں گے۔ کرنل شاہ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، گھاس کا کتنا بڑا گٹر چاہیے آپ کو یا ٹرک بھر کر لے آؤں؟ عمران نے کہا، گھاس کا گٹر کیا مطلب؟ کرنل شاہ نے چونک کر کہا، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ چیف آپ کو گھاس نہیں ڈالتے، اب ظاہر ہے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو گھاس لے کر ہی آؤں گا۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف کرنل شاہ بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب وہ تو میں نے محاورتاً کہا تھا، بہرحال حکم فرمائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کرنل شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کرنل شاہ صاحب ڈاکٹر آفتاب کے سلسلے میں سرداور سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ سرداور نے بتایا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا اور آج رات ان کی لاش واپس لائی جا رہی ہے۔ عمران نے کہا، جی ہاں عمران صاحب، مجھے ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا لیکن حقائق یہی ہیں، یہ واردات صومالی قزاقوں نے کی ہے۔ کرنل شاہ نے جواب دیا، آپ کے رابطے صومالی قزاقوں سے کس کی معرفت ہوئے ہیں؟ عمران نے پوچھا، ہماری سروس میں مینیجر افضل خان ہیں، ان کے بہنوئی صومالیہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، ان سفیر صاحب کا نام آغا شیر خان ہے۔ مینیجر افضل خان کے ذریعے پرسنل طور پر یہ سفیر شیر خان سے درخواست کی گئی، پھر ڈاکٹر آفتاب کا سراغ ملا اور ان کی کوششوں سے اب لاش واپس آ رہی ہے۔ کرنل شاہ نے کہا، اوکے بس یہی معلوم کرنا تھا تاکہ چیف کو رپورٹ دی جائے۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
اب کیس تو ختم ہو گیا ورنہ چیف ڈاکٹر آفتاب کی واپسی کا حکم دیتے، جولیا نے کہا۔ ان صومالی قزاقوں نے سمندروں میں ایسی حکومت قائم رکھی ہے کہ سپر پاورز بھی ان کے مقابل نہیں آتی۔ یہ انفرادی کام نہیں ہو سکتا، لازماً کوئی تنظیم بنی ہوگی، ایسی تنظیم کا خاتمہ ضروری ہے، صالحہ نے کہا۔ جولیا ٹھیک کہہ رہی ہے، چیف کو جذباتی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہرحال میں معلومات حاصل کر لوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کرائمیا کے بین الاقوامی شہر ناراک کے مضافات میں سیاہ فام افراد کا ایک خصوصی کلب تھا جس کا مالک اور جنرل میجر سیاہ فام راکس تھا۔ راکس ادھیڑ عمر تھا لیکن اس کا جسم کسی جنگلی بھینسے کی طرح پلا بڑھا ہوا تھا، چہرہ بڑا تھا اور چہرے پر زخموں کے منمل نشان خاصی تعداد میں تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب تک اس کی زندگی لڑنے بھڑنے میں گزر گئی ہے۔ راکس اپنے دور میں کرائمیا کے انڈر ورلڈ کا خاصا بڑا نام تھا، وہ ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی تو اس نے مصنوعی ٹانگ لگوا لی، لیکن یہ مصنوعی ٹانگ اس قدر درست انداز میں لگائی گئی تھی کہ اب وہ نارمل افراد کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور چلتا پھرتا تھا۔ جب تک اس کی ٹانگ پہ کپڑا نہ اٹھایا جائے تو کسی کو خیال تک نہ آ سکتا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے مصنوعی ہے۔ راکس صومالی نژاد تھا لیکن پھر وہ طویل عرصے بعد صومالیہ سے کرائمیا شفٹ ہو گیا اور کرائمیا کی انڈر ورلڈ میں اس نے اپنا نام پیدا کر لیا۔ اس کے بعد یہ کلب اس نے خرید لیا۔ اس کلب کا پہلے نام کچھ اور تھا لیکن اب اس راکس کلب کہلاتا ہے۔ راکس کا تعلق اب بھی جرائم سے تھا لیکن اس نے اب عام جرائم چھوڑ کر ایک بین الاقوامی تنظیم بلیک سن میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ وہ اس تنظیم کے ایک سپر ٹاپ سیکشن کا انچارج تھا۔ صومالی قزاقوں کے کئی گروپوں کا تعلق بھی بلیک سن سے تھا۔ اس طرح بلیک سن کے جرائم پیشہ ور گروپس اس فارم افراد پر مشتمل تھے اور تقریباً دنیا کے تمام بڑے چھوٹے ملکوں میں موجود تھے۔ یہ سب بھی بلیک سن کے ہی تحت تھے۔ بلیک سن صرف جرائم پیشہ تنظیم ہی نہیں تھی بلکہ بلیک سن کا مقصد پوری دنیا پہ سیاہ فاموں کی حکومت کرنا تھا۔ اس لیے بلیک سن میں ایسے خصوص سیکشن قائم کیے گئے تھے جو انتہائی خطرناک ہتھیار تیار کرنے یا ان کے لیے دنیا بھر سے سائنسدانوں کو اغوا کرنے میں ملوث تھے۔ ایسے سیکشنز نہ جانے تعداد میں کتنے تھے لیکن ان سب کے سپر ٹاپ سیکشنز کہا جاتا تھا۔ آگے ان کے نام تھے جیسے راکس سپر ٹاپ سیکشن جس کا انچارج راکس تھا۔ اس کے تحت صومالی قزاقوں کے کئی گروپس تھے جو سپر ٹاپ سیکشن راکس کے لیے رقم اکٹھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کرائمین حکومت بھی اپنے مخصوص مقاصد کے لیے انہیں استعمال کر لیتی تھی، اس لیے ان قزاقوں کی کارروائیوں کے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ صومالی قزاقوں کا دائرہ کار جنوبی بحیرہ اوقیانوس اور بحر ہند تھا۔ ان دنوں سمندروں میں بے شمار چھوٹے بڑے جزیرے تھے جن کے بارے میں دنیا کو علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی نقشے پر انہیں ظاہر کیا گیا تھا، کیونکہ ایسے جزیرے سمندر میں ابھرتے اور ڈوبتے رہتے تھے۔ ایسے کئی جزائر پر راکس سپر ٹاپ سیکشن جسے عام طور پر راکس سیکشن کہا جاتا تھا کا قبضہ تھا اور وہاں بلیک سن کی انتہائی خفیہ لیبارٹریز بنائی گئی تھیں جن میں انتہائی جدید اور طاقتور ہتھیاروں پر ریسرچ ہوتی رہتی تھی۔ راکس اپنے اس کلب میں ہی رہتا تھا۔ کلب کی چوتھی منزل اس کی رہائش گاہ کے طور پر مخصوص تھی، اس کے مہمان بھی یہیں رہا کرتے تھے۔ چوتھی منزل کے عقب میں ایک خصوصی راستہ بنایا گیا تھا تاکہ چوتھی منزل پر آنے جانے کے لیے کلب کے مین گیٹ اور ہال سے آنا پڑے۔ کراس کلب سیاہ فام افراد کا پسندیدہ کلب تھا، اس لیے یہاں 24 گھنٹے کی سروس تھی اور تقریباً 24 گھنٹے ہی یہ سیاہ فام مرد عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ یہاں انتہائی سخت ڈسپلن قائم کیا گیا تھا، اس لیے یہاں لڑائی جھگڑے بہت کم ہوتا تھا۔ اگر ہو بھی جاتا تھا تو پھر وہاں موجود مسلح افراد پلک جھپکنے میں جھگڑا کرنے والوں کا خاتمہ کر کے ان کی لاشیں باہر سڑک پر پھینک دیتے تھے۔ پولیس بھی ادھر کا رخ کرتی ہوئی گھبراتی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کراس کلب سیاہ فام جرائم پیشہ افراد کا قلعہ ہے۔ راکس اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ ہاں بولو، راکس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، وہ اسی انداز میں بات کرنے کا عادی تھا۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے آدمیوں نے پاکیزیہ سائنسدان کو ہلاک کر دیا ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے کرائمیا کے سیکرٹری سائنس نے سرد اور خشک لہجے میں کہا، ہمارے آدمی نے نہیں بلکہ صومالی قزاقوں نے ایسا کیا ہے۔ جب انہوں نے جہاز کو اغوا کیا تو اس سائنسدان نے شدید مزاحمت کی اور ایک اغوا کار کو زخمی کر دیا جس پر اسے گولی مار دی گئی۔ مجھے بھی ابھی رپورٹ ملی ہے، راکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ تو اس میں ملوث نہیں ہیں، یہ بات تو طے ہے یا نہیں؟ سیکرٹ سائنس نے کہا۔ نہیں جناب، ہمارے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، راکس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا
گیا تھا کہ کہیں پاکستان سیکریٹ سروس آپ کے خلاف کام کرنا شروع نہ کر دے۔ اس طرح ایکریمیا بھی بہت سے معاملات ان کے سامنے آ سکتے ہیں۔ صومالی قزاقوں کے خلاف اگر وہ کام کرے تو کرتے رہیں۔ اوکے، سیکریٹری سائنس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پاکستان سیکریٹ سروس یہ کون سی سروس ہے جس سے ایکریمیا کا سیکریٹ سائنس اس قدر خوفزدہ ہے؟ راکس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس بار وہ فائل پر جھک گیا۔ کئی گھنٹوں تک کام کرنے کے بعد راکس نے آفس سے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں سیکریٹری سائنس کی بات آ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھائے اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کرنل جیمز بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راکس بول رہا ہوں جیمز، راکس نے کہا۔ اوہ، تم، کوئی خاص بات؟ کرنل جیمز نے کہا۔ تم فیلڈ ایجنٹوں میں رہے ہو، پاکستان سیکریٹ سروس کے بارے میں جانتے ہو؟ راکس نے کہا، ہاں، انتہائی خطرناک سیکریٹ سروس ہے، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق پیدا ہو گیا ہے؟ کرنل جیمز نے کہا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کوئی سائنسدان بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا اور وہ جہاز صومالی قزاقوں نے اغوا کر لیا۔ سائنسدان نے مزاحمت کی تو اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ کسی نے سیکریٹ سائنس کو دی ہے تو اس نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ میرا تو اس پاکستانی ڈاکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ صومالی قزاقوں میں ایک دو گروپ ہمارے ہیں، لیکن یہ واردات ہمارے گروپ میں سے کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں پاکستان سیکریٹ سروس ہمارے سروسوں پر نہ پہنچ جائے۔ میں تو اس بارے میں نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا ہے۔ راکس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھا ہے کہ تمہارا اور اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ واقعی انتہائی خطرناک ترین سروس ہے۔ کرنل جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہوں گے، بہرحال شکریہ، راکس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے واپس مڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں بولو، راکس بول رہا ہوں، سب ہیڈ کوارٹر سے کال ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو راکس بے اختیار اچھل پڑا۔ سب ہیڈ کوارٹر سے کراؤ بات، راکس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو سب ہیڈ کوارٹر، ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ یس باس، راکس بول رہا ہوں، راکس نے اس بار خاصے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کومبو اور اس کا گروپ کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ باس نے پوچھا۔ 6 افراد ہیں اس گروپ میں باس، راکس نے جواب دیا۔ پاکستانی ڈاکٹر کو انہوں نے اغوا کیا تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، راکس نے چونک کر کہا۔ کومبو کا نمبر 2 کون ہے؟ باس نے پوچھا۔ رالف باس، راکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کومبو یا رالف اور اس کے گروپ کے افراد تمہارے بارے میں یہ سب ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ باس نے پوچھا۔ کومبو میرے بارے میں جانتا ہے، سب ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی رالف اور نہ ہی اس کا گروپ میرے بارے میں سب ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتا ہے، راکس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کومبو کو فوراً 1 گھنٹے کے اندر فنش کر دو اور رالف کو اس کی جگہ دے دو، لیکن اس بارے میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا سیٹلائٹ فون نمبر اسے دے دینا، باس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی باس، لیکن اس آرڈر کی وجہ سے جان سکتا ہوں، راکس نے کہا۔ تو تم اب اس قابل ہو گئے ہو کہ سب ہیڈ کوارٹر سے وجہ پوچھ سکو؟ یہ تمہارے لیے لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم نے آئندہ وجہ پوچھی تو چند لمحوں بعد تمہاری لاش گٹر میں پڑی نظر آئے گی۔ یہ سب کچھ تمہارے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اطلاعات مل رہی ہے کہ پاکستان سیکریٹ سروس اپنے سائنسدان ڈاکٹر آفتاب کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی وقت پاکستان سے روانہ ہو سکتی ہے، اور وہ بہرحال کومبو لازمی پہنچ جائے گی، کیونکہ کومبو نے ڈاکٹر آفتاب کی لاش پاکستان سفیر کے حوالے کی ہے، اور کومبو سے وہ لوگ تمہارے سر پر اور تمہارے ذریعے سب ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکتے ہیں۔ گو ہم ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن بلیک سن ابھی تک خفیہ تنظیم چلی آ رہی ہے، پھر یہ اوپن ہو جائے گی اور تمام سپر پاورز کی طاقتور ایجنسیاں بلیک سن کے خلاف کام شروع کر دیں گی، جبکہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ دنیا کے تمام سمندروں اور ممالک پر قبضہ کر سکیں۔ گو ہم جلدی ہی اس قابل ہو جائیں گے، لیکن فوری طور پر ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کومبو کی قربانی دے کر ہم تنظیموں کو بچا لیں گے، آئندہ نہ پوچھنا، ورنہ، باس نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو راکس نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سب ہیڈ کوارٹر اپنے احکامات کی بلا چو چرا تعمیل چاہتا ہے، جبکہ راکس کے منہ سے حیرت کی وجہ سے ایسا نکلا تھا کہ وہ سب ہیڈ کوارٹر سے اس کے حکم کی وجہ پوچھ بیٹھا تھا۔ یہ تو اس کی خدمات تھی، جس کے لیے اسے فوری موت کی سزا دینے کے بجائے لاسٹ وارننگ دی گئی تھی، لیکن وہ وجہ سن کر مزید حیران ہوا تھا کہ آخر پاکستان سیکریٹ سروس ہے، کیا اس سے اتنی بڑی مضبوط
मजबूत और इंतहाई ताकतवर बैनुल-अक़वामी तंजीम इस कदर खौफज़दा हो रही है कि अपने अहम आदमी को हलाक कराने पर उतर आई है। उसे कोम्बो की अहमियत का इल्म था, लेकिन अब मजबूरी थी। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। हुकुम बॉस। दूसरी तरफ से मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। सोमालिया में कोम्बो के असिस्टेंट रॉल्फ को कहो कि वो मुझे बराह रास्त और फ़ोन करे। रॉक्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। हाँ बोलो, रॉक्स ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। रॉल्फ बोल रहा हूँ बॉस, सोमालिया से। आपने हुक्म दिया था कि फ़ोन करने के लिए। हुक्म दीजिए। रॉल्फ की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कोम्बो कहाँ है? रॉक्स ने पूछा। कोम्बो सोमालिया हेडक्वार्टर में है, लेकिन अलहदा कमरे में है। रॉल्फ ने गोलमोल से जवाब दिया तो रॉक्स समझ गया कि वो किसी लड़की के साथ अलहदा कमरे में बैठा शराब पी रहा होगा। ओके, मेरा हुक्म गौर से सुनो। किसी किस्म का सवाल करने की जुर्रत ना करना। कोम्बो ने पाकिस्तानी डॉक्टर आफ्ताब की लाश पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले करके बहुत बड़ी हिमाकत की है। हेडक्वार्टर ने उसका इंतहाई सख्त नोटिस लिया है, इसलिए कोम्बो को फिनिश करने का हुक्म दिया गया है। तुमने 1 घंटे के अंदर कोम्बो को हलाक करके मुझे रिपोर्ट देनी है, और अब कोम्बो की जगह तुमने लेनी है। फ़ौरन हरकत में आ जाओ और हुक्म की तामील करो। रॉक्स ने तहस लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। लेकिन उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि कोम्बो ने तवील अरसा तक उसके साथ दिया था और उसने इसे सोमालिया में एडजस्ट किया था, और आज उसे ही हलाकत करने का हुक्म देना पड़ा था। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी रिसाला पढ़ने में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसाले से नज़र हटाए बगैर अपने मखसूस अंदाज में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, आप इजाज़त दे तो मैं फ़्लैट पर आ जाऊँ? टाइगर ने कहा। आ जाओ, लेकिन चाय नहीं मिल सकेगी क्योंकि सुलेमान मार्केट गया हुआ है। इमरान ने जवाब दिया। मैं खुद चाय बना लूँगा बॉस, टाइगर ने कहा। तो फिर आ जाओ। नेकी और पूछ पूछ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने रिसाला बंद करके मेज़ पर रखकर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। टाइगर हूँ बॉस, टाइगर ने आवाज़ सुनाई दी। टाइगर हो तो फिर किसी चिड़िया के घर का रुख करो, इमरान ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। टाइगर का चिड़ियों से क्या वास्ता बॉस, टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। आओ, इमरान ने हटते हुए कहा, और फिर टाइगर के अंदर दाखिल होने पर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दोनों सिटिंग रूम में आकर बैठ गए। हाँ बताओ, क्या मसला है? इमरान ने कहा। बॉस, आपने सवाल क़ज़ाक़ों के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की थी, वो मैं ले आया हूँ, टाइगर ने कहा, और फिर कोट की अंदरूनी जेब में से उसने एक फ़ाइल निकाल कर इमरान के सामने मेज़ पर रख दी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर फ़ाइल उठा लिया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। फ़ाइल में 4 कागज़ थे जिन पर कंप्यूटर लिखाई मौजूद थी। इमरान जब चारों सफ़हात पढ़ चुका तो उसने फ़ाइल बंद करके वापस मेज़ पर रख दी। तुमने खासी तफसील मालूम कर ली है। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ बहुत से अगवाकार ग्रुप्स हैं जिनका दाव लग जाता है, वो अगवा कर लिया जाता है और फिर तावान वसूल करता है, लेकिन मैं ग्रुप का तो कोई नहीं होगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, कोम्बो ग्रुप मेन ग्रुप है। आपने शायद ये मालूमात इसलिए हासिल की है कि डॉक्टर आफ्ताब की मौत का इंतकाम लेना चाहिए, टाइगर ने कहा। सीक्रेट सर्विस मुल्की मफादात के लिए काम करती है, इनफरादी मफादात, ये इंतकाम के लिए नहीं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट चीफ को भिजवाई है उसके मुताबिक डॉक्टर आफ्ताब ने मज़ाहमत की, जिस पर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन सर दावर का कहना है कि डॉक्टर आफ्ताब इंतहाई सादा और शरीफ आदमी हैं। वो इस कदर मज़ाहमत कर ही नहीं सकते थे कि उन्हें गोली मारना पड़े, और फिर अगवा कुंदज लाश लेकर क्यों बैठे रहे? क्या उन्होंने लाश का तावान वसूल करना था? उससे ये खदशा जहन में उभरता है कि डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत किसी और मकसद के लिए की गई है और बताया कुछ और जा रहा है। अब तुमने बताना है कि कोम्बो ग्रुप्स वहाँ का बड़ा और ताकतवर ग्रुप्स है, जबकि कोम्बो ने ही सोमालिया में पाकिस्तान के सवीर के हवाले डॉक्टर आफ्ताब की लाश की है। उसका मतलब है कि डॉक्टर आफ्ताब को हलाक भी उसी ग्रुप ने किया है। क्यों, क्या है? मैं यही मालूम करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। आप इजाज़त दें तो मैं सोमालिया का चक्कर लगाऊँ ताकि इस मामले में तफसीली मालूमात हासिल की जा सके, टाइगर ने कहा। तुम्हारे पास वहाँ के लिए कोई टिप मौजूद नहीं है, इमरान ने कहा। एक टिप है तो सही, लेकिन वो लोग भारी मुआवजा तलब करेंगे और ज़्यादा तफसील भी ना बता सकेंगे, टाइगर ने कहा। कौन सी टिप है? इमरान ने पूछा।
صومالیہ کے دارالحکومت ماگا میں ایک کلب ہے جس کا نام ہارٹ کلب ہے۔ اس کے جنرل منیجر اور مالک کا نام کرشو ہے۔ وہ وہاں ماسٹر کرشو کہلاتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسے فون کرو اور پوچھو کہ کتنا معاوضہ طلب کرتا ہے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کے ورق پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ چند لمحوں بعد اس نے ڈائری بند کر کے جیب میں ڈالی اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ہارٹ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا انداز اور لہجہ بدمعاشوں جیسا ہی تھا۔ پاکیشی سے ٹائیگر بول رہا ہوں، ماسٹر کرشو سے بات کر رہا ہوں، انہیں اکریمیا کے ایلڈر برادر کا حوالہ دے دینا۔ ٹائیگر نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں ماسٹر کرشو ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی۔ ایلڈر برادرز اکریمیا کی کال آئی ہوگی، میں پاکیشیا سے ٹائیگر بول رہا ہوں۔ ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، کیا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کومبو گروپ نے پاکیشیا کا بحری جہاز اغوا کیا ہے۔ جہاز کو تو بمبوں نے اڑا دیا تھا لیکن مسافر اور عملے کے بدلے میں تاوان لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ البتہ پاکیشیا کے ایک سائنسدان ڈاکٹر آفتاب کی لاش یہ کہہ کر واپس کی گئی کہ انہوں نے مزاحمت کی تھی۔ میں ڈاکٹر آفتاب کی ہلاکت کی اصل وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایلڈر برادرز نے کہا تھا کہ تم اس سلسلے میں بہترین آدمی ہو۔ ٹائیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ایلڈر برادرز نے درست کہا ہے، لیکن میں معاوضہ بھی بہترین لیتا ہوں۔ البتہ تم سے صرف $50 لاکھ لوں گا کیونکہ تم ایلڈر برادرز کے آدمی ہو۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، پھر میں ایلڈر برادرز کو فون کر دیتا ہوں، وہ خود ہی تم سے معلومات بھی حاصل کر لیں گے اور تمہیں معاوضہ بھی دے دیں گے۔ میں تو صرف $10 لاکھ دے سکتا ہوں۔ بولو، ٹائیگر نے کہا اور عمران اس کی سودے بازی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو سنو، میں $30 لاکھ لوں گا، اس سے $1 بھی کم نہیں ہوگا۔ ہاں یا نہ میں جواب دو، ماسٹر کرشو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں $15 لاکھ دے سکتا ہوں، بولو ہاں یا نہ۔ ٹائیگر نے بھی اس انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں کیا کہا جائے، چلو $20 لاکھ دے دینا، اب تو خوش ہو؟ ماسٹر کرشو نے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اپنا بینک اکاؤنٹ اور بینک کی تفصیلات بتا دو، ٹائیگر نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیلات بتا دی گئی۔ میں تمہیں معاوضہ بھجوا کر پھر فون کرتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور وہ کریڈل دبا کر اس نے فون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے بینک مینیجر نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اسے بینک اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے $20 لاکھ ٹرانسفر کرنے کا کہہ دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ یہ ایلڈر برادرز کون ہیں؟ عمران نے کہا۔ اکریمیا کے گینگسٹر ہے اور صومالیہ میں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ یہاں پاکیشیا میں بھی ان کے آدمی موجود ہیں جو اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چائے بنا لاؤں باس؟ ٹائیگر نے کہا۔ تم نے پینی ہے تو بنا لو، ورنہ سلیمان کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے بجائے کسی اور کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے فلیٹ میں پی ہے تو آئندہ مجھے چائے نہیں ملے گی، عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ باس، ڈاکٹر آفتاب کی ہلاکت آپ کے خیال کے مطابق کیوں ہوئی ہوگی؟ ٹائیگر نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے باس کہ یہ کومبو گروپ سر سے پیر تک بدمعاش بتائے جاتے ہیں۔ انہیں ڈاکٹر آفتاب سے کیا کام ہو سکتا ہے جس کے لیے انہیں اغوا کیا گیا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا؟ یہ لوگ تو شاید سائنس کے لفظ سے بھی واقف نہ ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ جو کچھ بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ ڈاکٹر آفتاب کی ہلاکت کسی سازش کے تحت نہیں ہوئی، پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ورنہ ہم اس سازش کے سراغ لگائیں گے، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ٹائیگر نے ایک بار پھر ریسیور اٹھائے اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس ہارٹ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے ٹائیگر بول رہا ہوں، ماسٹر کرشو سے بات کراؤ، ٹائیگر نے کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ماسٹر کرشو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد بھاری سی آواز سنائی دی۔ ماسٹر کرشو، معاوضہ پہنچ گیا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکریٹ سروس سے ہے، ماسٹر کرشو نے کہا تو ٹائیگر کے ساتھ ساتھ عمران بھی بے اختیار چونک پڑا۔ سیکریٹ سروس کا کیا تعلق ہم جیسے لوگوں کے ساتھ؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ یہاں کومبو کو خود اس کے گروپ کے آدمی نے گولی ماری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکیشیائی ڈاکٹر کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے پاکیشیا سیکریٹ سروس حرکت میں آ رہی ہے اور وہ کومبو کے ذریعے آگے بڑھے لوگوں تک پہنچ جائے گی، اس لیے انہیں روکنے کے لیے کومبو کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
मास्टर करशू ने तफसील बताते हुए कहा, ऐसा किसने कहने पर किया है? टाइगर ने कहा, ये किसी को भी मालूम नहीं। कोम्बो के तहत एक ग्रुप था जो यहाँ का बेहद ताकतवर ग्रुप समझा जाता था। कोम्बो को यहाँ बेताज बादशाह की हैसियत हासिल थी। फिर अचानक पता चला कि उसके सिस्टर ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया है और हलाक करने वाला रॉल्फ है जो अब इस ग्रुप का इंचार्ज है। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की बात की है। मास्टर करशू ने जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत के बारे में क्या तफसील है? टाइगर ने कहा, जिस जहाज पर डॉक्टर आफ्ताब सफ़र कर रहा था उसको अगवा कर लिया गया था। इस पर साइंसदान सवार था। फिर जहाज़ को इसलिए बमों से उड़ा दिया गया कि इसकी लॉगबुक से मालूम हो जाता कि ये जहाज़ उस रास्ते पर सफ़र कर रहा था जिस रास्ते पर समाली क़ज़ाक़ काम नहीं करते और उसे बहुत दूर से घेर कर इधर लाया गया था। उसके बाद मुसाफिरों और अमले को इंतहाई कम तावान पर छोड़ दिया गया क्योंकि उनका मकसद उनसे रकम इकट्ठी करना नहीं था। फिर साइंसदान को एक मोटर बोट में बिठाकर कोम्बो और उसका ग्रुप किसी नामालूम जजीरे पर ले गया, जिसके बाद दूसरे रोज़ उसकी लाश वापस लाई गई और फिर उसकी लाश को पाकिस्तानी सफ़ीर के हवाले इस शर्त पर किया गया कि वो साइंसदान के बारे में तफसीलात मालूम नहीं करेंगे। मास्टर करशू ने कहा, कौन से जजीरे पर लेकर जाया गया साइंसदान को? टाइगर ने पूछा। ये किसी को भी मालूम नहीं क्योंकि खुले समंदर में कई छोटे बड़े ऐसे जजीरे हैं जो वीरान और सुनसान पड़े रहते हैं। कभी ये समंदर से बाहर आ जाते हैं और कभी डूब जाते हैं। मास्टर करशू ने जवाब देते हुए कहा, मोटर बोट कैप्टन से तो मालूमात हासिल की जा सकती है। टाइगर ने कहा, वो भी कोम्बो ग्रुप का ही आदमी है और मोटर बोट भी उसी ग्रुप की है, इसलिए वो कैसे बता सकते हैं? मास्टर करशू ने जवाब देते हुए कहा, इस ग्रुप के नशिस्त और प्रकाश कहाँ रहती है? टाइगर ने पूछा। यहाँ मागा में ब्लैक क्लब मशहूर है, यहाँ कोम्बो इनका जनरल मैनेजर था, अब रॉल्फ है। मास्टर करशू ने कहा, ये रॉल्फ वही है जिसने कोम्बो को हलाक किया है? टाइगर ने पूछा। हाँ वही है, अलबत्ता मेरा नाम सामने ना आए वरना मुझे मेरे क्लब समेत फना कर दिया जाएगा। ये लोग बेहद दर्जा सफाक जालिम और ताकतवर है। मास्टर करशू ने कहा, तुम फिक्र मत करो। टाइगर ने कहा, मुझे एल्डर ब्रदर्स ने तसल्ली दिलाई थी कि इसलिए मैंने तुम्हारा काम किया है, अब तुम ख्याल रखना। मास्टर करशू ने कहा, ओके बेफिक्र रहो। टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कोम्बो की हलाकत और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में वहां पहुंचने वाली इत्तलात बता रही है एक दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। लाजमन इस जजीरे पर जहां डॉक्टर आफ्ताब को ले जाया गया है वहां किसी खास मिसाइल पर काम हो रहा होगा और किसी साइंसी रुकावट के बारे में डॉक्टर आफ्ताब को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सरदावर बता रही थी कि डॉक्टर आफ्ताब मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हैं और इसी सिलसिले में एक साइंस कॉन्फ्रेंस में अपना मुकाला पढ़ने गए थे। इमरान ने कहा, लेकिन उन्हें फौरी हलाक क्यों कर दिया गया? टाइगर ने कहा, एक तो ये कि उन्हें इस बारे में मालूम था, वो उन्होंने बता दिया। दूसरा ये कि उन्होंने बताने से इनकार कर दिया होगा। वैसे दूसरी सूरत होती तो उन्हें वहां रखकर उन पर दबाव डाला जाता। फौरी हलाकत से मालूम होता है कि जो कुछ वो बता सकते थे उन्होंने बता दिया और अब वो चूँकि उस लिहाज से फारिग हो चुके थे इसलिए उन्हें हलाक कर दिया गया। इमरान ने कहा, लेकिन बॉस, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुबनी किसी लेबॉर्ट्री का ताल्लुक इन बदमाशों अगवाकारों से कैसे हो सकता है? ऐसा काम तो किसी मुल्क की सरकारी एजेंसी कर सकती है। टाइगर ने कहा, यह सब कुछ अब वहां जाकर मालूम हो सकता है। इमरान ने कहा, बॉस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कैसे वहां खबरें पहुंच रही हैं? टाइगर ने कहा, मेरा ख्याल है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ये खबरें लीक हो रही है क्योंकि सरदावर ने कई बार मुझसे इस सिलसिले में बात की है और सरदार और मिलिट्री इंटेलिजेंस से करीबी राब्ते में रहता है क्योंकि तमाम लेबॉर्ट्रियों के सीक्रेट मिलिट्री एजेंट्स के पास है। इमरान ने कहा, बॉस, अब इस मिशन पर मिलिट्री इंटेलिजेंस काम करेगी या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? टाइगर ने पूछा। सुपर सीक्रेट सर्विस की टीम काम करेगी, इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। सुपर सीक्रेट सर्विस की टीम? वो कौन है बॉस? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं, तुम, जोसेफ और जवाना, इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। सामईन, कहानी का पहला हिस्सा यहाँ पर अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। आगे के एडवेंचर के लिए नए पार्ट का इंतज़ार कीजिए। FM स्टोरीज़ को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सभी सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।